اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو۔ یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی کے مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بہ بہ کر کے گالوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہو پر کوشا نظر آتی ہو۔ یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، ہم اسے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں، آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی، اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں۔ فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس
تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی۔ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا، تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی نے استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی نے یوز کر لیتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ منبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے۔ جو عورت جتنی با حیا ہے وہ عورت اتنی زیادہ معزز ہے، وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے۔ سنو، اگر تمہارا شوہر غریب ہے، اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے، تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو، اس کے ساتھ غداری
وفاداری مت کرو. اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے, کتنی دولت کا لالچ دے, کتنے ہی کاروں میں بائک پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے, کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر, اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی, تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی, سب کچھ چلا جائے گا. دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی. اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا, اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی, تو نبی کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے, اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی, ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ, تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا, کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا. یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں, زیوروں کی کیا حیثیت ہے, سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے, اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے, کاروں کی کیا حیثیت ہے, دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے. جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو, بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے, جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے. اللہ اکبر. جب تمہیں موت آئے گی, اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے, یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے. اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوں گے وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا, سادہ سا سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے, وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا. کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی. تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل اس غربت میں کیا رکھا ہے, اس غربت میں کیا رکھا ہے, چل چل کر عیش کی زندگی گزار. یاد رکھنا ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا. اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں, نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا, نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا. حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. علی ایسے تھے اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے, کپڑے پہنانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں, نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری زیرہ لے کر کے جاؤ, اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے. بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے, مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا, میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی. نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے, تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی. چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹھ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی. نبی کی شہزادی کے پیٹھ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو, نبی کی بیٹی تو 72 پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی. تم تو 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو, نبی کی بیٹی تو 3 دن تک کے فاقے کرتی تھی. کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے, کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح, تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور وہ
کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی, تہجد بھی پڑھتی, اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی. جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اے خاتون جنت کی کنیزاؤں, تم مسلمان ہو, تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے, اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو, فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. ذرا سوچو تو صحیح, میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے. تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے, تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں. تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو. اور سنو, کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو, اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے. دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے. اور یہ بھی سن لو میری بہنوں, اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے, اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں. امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو دوست تھے, دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی, ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے, مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا, اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا, تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی. وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا, آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی. لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی. ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے, تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے, آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے, یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست, میں نہیں بتا سکتا. آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے, اگر تو میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن. میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو, شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے. وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے میں نوجوان تھا, میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, میرے پاس حسن بھی تھا, میرے پاس دولت بھی تھی, میرے پاس سب کچھ تھا, میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا. جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ
अय्याशी की तरफ बढ़ता है, वो किसी न किसी की इस्मत का सौदा करने का सोचता है। वो नौजवान कहता है, एक रात में खाना खाके गर्मियों के मौसम में मैं अपने घर के ऊपर के छत पर टेरिस पर घूम रहा था, टहल रहा था। मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की टहल रही है। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उससे मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने उस लड़की से गुफ्तगू करना चाहिए। मैंने उस लड़की से कहा, तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, मगर तू मेरे साथ मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। मगर वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो आजकल की आवारा लड़कियों की तरह, आजकल की स्कूल और कॉलेज की अपनी मर्जी से जीने वाली लड़कियों की तरह लड़की नहीं थी। उस लड़की के माँ बाप ने उसकी परवरिश टीवी और वीसीआर के साए में नहीं की थी, बल्कि वो लड़की एक नेक और परहेजगार माँ बाप की बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश जो है वो नाविलों के साए में, हीरोइन और हीरो की जिंदगी के साए में नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा के किरदार के साए में की थी, कुरान मुकद्दस की तालीम के साए में की थी। जब उस लड़की के सामने उस नौजवान लड़के ने दौलत को पेश करके उसकी इस्मत का सौदा करना चाहा, तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ऐ नौजवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लज्जत के लिए गुनाह मत करो, ये लज्जत चली जाने वाली चीज है। और गुनाह एक मर्तबा गुनाह के दफ्तर में लिख दिया गया, वो हमेशा बाकी रहेगा। अरे एक गुनाह का अज़ाब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान हजारों गुनाह करता है। कुरान कहता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ए मेरी बहनों, कम अज कम अपने आप से तो तुम मोहब्बत कर लो। अल्लाह का अज़ाब बड़ा खतरनाक है। सारी दुनिया मिलकर उसके एक छोटे से अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इतने गुनाह करके इतने बेबाकी के साथ जिंदगी गुजारते हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, क्या तुम्हें कब्र में नहीं जाना है? वो नौजवान को उस लड़की ने कहा, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। वो नौजवान कहता है, मैं उस लड़की के पीछे लगा रहा। वो लड़की मुझे अल्लाह से डराती रही। आखिर क्या हुआ? हमारे शहर में कहत साली का जमाना आया, सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया। हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़े हो गए। मैं मालदार बाप का बेटा था, मेरे बाप ने मुझे बहुत सारा अनाज दिया, कहा बेटा तकसीम करो। मैं अनाज तकसीम कर रहा था कि मेरे दरवाजे पे वो लड़की भी चली आई। मैंने उस लड़की को कतार में देखा, मैं खुश हो गया कि आज अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने नौकरों से कहा कि इस सबको दे करके भगा दो, और उस लड़की को मैंने अपने कमरे में बुलाया। लड़की से पूछा, क्या बात है, क्यों आई हो, आने की वजह क्या है? लड़की ने कहा, ए नौजवान, तू जानता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं माँ हूं, मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं। खुदा के लिए कुछ अनाज दे दे ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए। उस नौजवान ने कहा, ए लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का और अनाज का अंबार लगा दूंगा, तू एक मर्तबा मेरे दिल की तमन्ना को पूरा कर। लड़की ने कहा, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूं। लड़की लरस गई और कहने लगी, नादान, अल्लाह से डर। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब कोई लड़का और लड़की जिना करते हैं तो उनका ईमान उनके सीनों से निकल जाता है, ईमान दिलों से रुखसत हो जाता है। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान मर्द और औरत बदकारी यानी जिना करते हैं तो जमीन रोकर अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह, तू मुझे इतनी ताकत दे देता कि मैं फट जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर दबोचूं। इतना बदतरीन जुर्म है जिना। अल्लाह से डर, तू क्या कह रहा है? उस नौजवान ने जवाब दिया,
اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا۔ لڑکی چلی گئی۔ جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا، اس کے بچے رو رہے، کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں۔ میری بہنوں ذرا سوچو، ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا۔ لڑکی نے سوچا بچوں کی 3 بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے، اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے، ایک خاتون رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی، گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے، فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا۔ محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب، اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں۔ تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔
وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک عورت گناہ سے بچے، ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ تیرے ہاتھ پر دنیا کی آگ اثر نہ کرے تو دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو، تم نبی کی امتی ہو، تم سرکار کی کنیز ہو، تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو اور اپنی آبرو کا سودا نہ کرو۔ اور چلتے چلتے آخری بات بتا دوں، اگر کوئی میری بہن غلطی سے کوئی گناہ کر چکی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدق دل سے توبہ کر لو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس میں چند آنسو بہا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج صدق دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، مگر توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں، گالوں کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کہتے اسے ہیں ایک مرتبہ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ مولا اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، دوبارہ آندھی آئے طوفان آئے قیامت آ جائے مگر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اسی کا نام سچی توبہ ہے۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون مصری، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ آئی ہے، ایک ناچنے والی آئی ہے، ایک ڈانس کرنے کے لیے آئی ہے، اور نوجوان جاتے ہیں اور رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ماحول خراب کر رہی ہے، پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کیسا کریم و رحیم ہے، اللہ کیسا ستار و غفار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کے دربار میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت تباہی مچا رہی ہے، نوجوان کھچے کھچے اس کی طرف جا رہے ہیں، اسے محلے سے نکال دو، اللہ اکبر۔ مگر سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو، ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں مرض سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ گناہ مرض ہے، گناہگار مریض ہے، اگر تم مریض سے نفرت کرو گے تو گنہگاروں کا علاج کون کرے گا؟ میرے آقا نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگایا، ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی گنہگار کا گناہ اوپن کر کے اس کا مذاق اڑانے کا؟ تو میری بہنوں، اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی عورت گناہ کرتی ہوئی پکڑی جائے یا کوئی عورت
किसी का गुनाह तुम्हारे सामने ओपन हो जाए तो उसकी तशहीर मत करना, बल्कि उसके करीब जाकर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करना, उसे गुनाह से रोकने की कोशिश करना। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की बारगाह में महल्ले के लोग आकर कहते हैं उस रक्कासा को निकाल दो। उस जमाने के लोग कितने हसास थे, कितने मुत्तकी और परहेजगार थे कि एक औरत गुनाह करने के लिए आई थी, पूरा महल्ला मुखालिफत कर रहा था। यहाँ तो पूरा महल्ला के महल्ला गुनाह करता है, कोई मुखालिफत करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। बहरहाल हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया वो औरत फाहिशा है ना, वो औरत बदकारा है ना, वो औरत जिना करवाती है, वो औरत बदकारी करती है, ठीक है तुम चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं उसका इलाज कर दूंगा। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाते हैं और जाने के बाद उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं। जब उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं महल्ले के जितने लड़के आते हैं ज़ुन्नून मिस्री जैसे वली को देखकर भाग जाते हैं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उन नौजवानों को समझाते हैं बुराई न करो, ये बहुत बुरी चीज है, इससे रोजी खत्म होती है, इससे चेहरा मस्क किया जाता है, इससे चेहरा बदल जाता है, इससे इंसान तबाह होता है, इससे इंसान बदनाम होता है, इससे इंसान की जिंदगी कम कर दी जाती है। गर्ज के ज़िना की बुराइयां वो बता रहे हैं। वो औरत सज धज के घर में बैठी है कि आज मेरे यहाँ कौन आता है। सारे लड़कों को शाम ही से ज़ुन्नून मिस्री ने रुखसत कर दिया और उसकी कनीज जब दरवाजे पर आई तो ज़ुन्नून मिस्री उससे कहते हैं तेरी मालिका से कहना आज तुझसे मिलने के लिए ज़ुन्नून आ रहा है, एक रात की कीमत क्या है। वो लरज़ गई कि हजरत ज़ुन्नून मिस्री इतने बड़े वली कहलाते हैं और वो मेरी रात की कीमत पूछ रहे हैं। कनीज ने आकर बहरहाल बता दिया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उतनी कीमत लेकर के गए और उस लड़की से कहते हैं मैं तो ये कीमत दे रहा हूं, अब रात भर तुम्हारी मेरे कब्जे में है, रात भर तुम्हारी मेरे पास है, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। लड़की ने कहा मेरा काम तो दौलत कमाना है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने उसको पैसे दिए और फरमाया आज की तेरी रात मेरे लिए है। फरमाते हैं बेटी इस्लाम की बेटी हर बेटी हर इस्लाम की हर बेटी इस्लाम की बेटी हुआ करती है, ये तूने जो कीमत ली है अब जल्दी से जाके गुस्ल कर और ये नया लिबास मेरी तरफ से पहन ले। उस लड़की ने गुस्ल किया, लिबास पहना। वो अजीब अजीब सोच रही थी कि मेरे साथ ज़ुन्नून जैसा बूढ़ा क्या करेगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस लड़की से कहते हैं बेटी आज रात तुझे कुछ नहीं करना है,